بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ اس دنیا کا ہر جسم اور ہر چیز ایک پیالہ ہے جس کا ظاہر کھلا ہے اور باطن میں نعمت ہے۔ اس کا نتیجہ صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ جلال الدین رومی۔ سب سے کم سکون پانے والے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، علانیہ گناہ پوشیدہ گناہ کی نسبت زیادہ سخت اور اظہار گناہ دوسرا گناہ ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ درود پاک اور سفید بادل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو برسنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سونا، جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ حکیم بکرات کا قول ہے، بیوقوف وہ ہے کہ جس کی اپنی عیب پر نظر نہیں پڑتی، وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ خالق اور مخلوق میں اصل تعلق عبودیت کا ہے۔ جس کی عبودیت اللہ کے لیے اکمل ہوگی وہی اللہ کے ہاں افضل ہوگا۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، گفتگو میں اختصار سے کام لو، کلام اتنا ہی مفید ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے، طول کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ سقراط کا قول ہے، تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متکبر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کو نرمی عطا ہوئی دنیا و آخرت عطا ہوئی۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ استغفار کے فوائد۔ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ غصہ کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ جو لوگ دوسروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہو؟ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔
اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پاک کے ذمے نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ اپنے آنسو پونچھنے سے، خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ رشتہ دار مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا مشکل نہیں، بیٹی کا گھر بسائے رکھنا مشکل ہے۔ جدید دور کے لوگ اپنے موبائل میں ہی قید ہیں، ماحول کی خوبصورتی اور دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اسی لیے تو اس کا نام سیل فون رکھا گیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ یہ نفس بد یقین ہے، کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ مولانا رومی۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ جو آپ کو اپنی زندگی میں مسافر کا درجہ دے اسے اپنے دل میں رہائشی کا مقام مت دیجیے۔ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیں، پھر چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ حسب توفیق صدقہ باکس میں ڈالتے رہیں اور ہر ماہ کے آخر میں وہ رقم کسی مستحق کو عزت کے ساتھ پیش کریں۔ اتنی کشادگی، اتنا سکون حاصل ہوگا۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ شعور اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسرے پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہیں تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ مومن کی اصل جنگ اپنے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ اسے غیبت، عیب جوئی، جھوٹ، طعنہ زنی کے خلاف جنگ کر کے اپنے نفس کو روکنا ہوتا ہے، جبکہ منافق کا سارا وقت اپنے محاسبے کی بجائے دوسروں کے تجسس، غیبت اور عیب جوئی، مقابلہ بازی کی نظر ہو جاتا ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کی شان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو بہت گناہ گار ہو جب وہ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ اے میرے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، تو فرشتے پروردگار سے عرض کرتے ہیں کہ یا رب یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو معاف کریں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے مگر میں تو اس کا اہل ہوں کہ میں اسے معاف کر دوں اپنی شان کے مطابق۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے، دعا کے بعد بیٹا بولا بابا جب سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ جس انسان کے لیے ہمارے دل میں سب سے زیادہ احساس، پرواہ، فکر ہوتی ہے وہی انسان بے حس بن کر ہمارے احساس کو اتنی بری طرح کچلتا ہے کہ پھر کسی اور سے احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔
درود شریف پڑھنے کا بہترین طریقہ۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب درود شریف پڑھو تو یہ سوچو کہ میں روزہ مبارک کے سامنے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بارش انوار کی ہو رہی ہے اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اس تصور سے درود شریف پڑھو تو پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے۔ درود شریف تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں منہ سے بیک وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی نکلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نکلے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جس عبادت میں جمع ہو جائیں، اس کا کیا کہنا کہ اللہ بھی راضی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنے روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ حج مہنگا ہو گیا ہے لیکن ماں کے چہرے کی زیارت بالکل فری ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزت انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، انسان سے ایسے گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال، افکار، سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو زخم لگا، اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں اس پر جنت حرام کرتا ہوں۔ اللہ کو دین کا اور وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی سے کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ اللہ کسی سے ناراض بھی ہو جائے تو اس کا رزق پھر بھی بند نہیں کرتا بلکہ رفتہ رفتہ اس سے سجدے اور عبادت کی توفیق واپس لے لیتا ہے، اس لیے اپنی نگرانی خود کریں۔ آج کل لوگ سمجھتے کم ہیں، سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے معاملے سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا بننا دنیا چھوڑ دینے سے ہی ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ محنت و کوشش کی جائے، احکام الہی پر چلنے کی، یہی اللہ والا بننا ہے، ورنہ تو بعض لوگ دنیا چھوڑ کر بھی اللہ والے نہیں بنتے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جمعے کے دن ہمارے لیے 3 رحمتیں موجود ہوتی ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، سورہ کاف کی تلاوت کرنا، اور تیسرا خزانہ جو ہمارا منتظر رہتا ہے وہ ہے مغرب سے پہلے ساعت قبولیت دعا۔ بس یا رب العالمین ان رحمتوں کو ہمارے نصیب میں لکھ دیجیے، آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل اعمال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اپنی بالغ بیٹیوں کو اپنے بھانجے بھتیجوں سے اتنا ہی دور رکھیں جتنا محلے کے لڑکوں سے رکھتے ہیں۔ بہت نازک وقت چل رہا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ مخلص ہیں۔ دجال سے بھی خطرناک چیز۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے کہ جب ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ کے ساتھ خلوت بڑی انمول نعمت ہے، جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا گویا اس پر خیر کے سب دروازے کھل گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔
انسان جب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ظاہر اور پوشیدہ سب کا علم آپ رکھتے ہیں، سو جو آپ چاہیں وہی ہو، تو یقین کریں وہی ہوتا ہے اور سب سے بہترین ہوتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی سانسیں رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رکیں۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ابو علی سینا کا قول ہے، خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ حکیم اقلیدس کا قول ہے، جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ مہک گلاب کی آئے گی تم کو ہاتھوں سے، کسی کے راستے سے کانٹے اگر ہٹا ڈالو۔ حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی اس شخص کے دل میں نہیں ہوتی جس کو مخلوق پر شفقت نہیں۔ جان لیوس کا قول ہے، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، گوشت مہنگا ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راہ جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ اشفاق احمد۔ بیکن کا قول ہے، جو انسان انتقام اور کینہ کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے جو بصورت دیگر آسانی سے بھر جاتے اور اس کے آرام کا باعث ہوتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بڑے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، اعزار، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنے نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں سے ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کاٹ کر دیکھ لیں۔ لکڑی ہی لکڑی ہے، رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں۔ مٹی ہی مٹی ہے، یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو؟ اس نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کی زبان یا قلم سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے والدین سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔
کچھ انسان بچھو طبیعت کا مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر پر وہ ڈنگ ہی ماریں گے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین رحلت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ گھٹیا اوپر کھڑا شخص نہیں ہے، نیچے والے گھٹیا ہیں۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ کتا فقیر پر اس لیے بھونکتا ہے کہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگو۔ اپنا سفر جاری رکھیں، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہی ہوا کرتے ہیں۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پہ فوراً یقین مت کر لیا کرو، جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اور ہم اس قرآن کے ذریعے سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنیے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ جن مردوں کو یہ لگتا ہے کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ میں نے کہا بابا جی میں غریب کیوں ہوں؟ بابا جی بولے تم دیتے جو نہیں ہو کچھ بھی۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کو۔ بابا جی بولے کیوں نہیں ہے؟ بہت کچھ ہے، تمہارا چہرہ جس سے لوگوں کو مسکراہٹ دے سکتے ہو، تمہاری زبان لوگوں سے اچھی اور بھلے کی بات کر سکتے ہو، تمہارا دل دوسروں کے لیے کھلا رکھو، تمہاری آنکھیں دوسروں کی صرف اچھائیاں ڈھونڈو اور دیکھو، تمہارا جسم دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرو۔ دراصل ہم غریب ہوتے نہیں جتنی بے چارگی دکھاتے ہیں۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ تم کتنا جیتے ہو، زندگی یہ ہے کہ تم جیتے کیسے ہو۔ جنت اور دوزخ میں کس کی کثرت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو دوزخیوں میں کثرت عورتوں کی نظر آئی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی، سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ ملک الموت نے کہا تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دب دبایا، آنکھیں نم ہو گئیں اور میں نے کہا ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جاؤ، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نواز دے، آمین۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا سانس لینا ہی تو زندگی نہیں ہے۔
دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ اکثر ایسا لگتا ہے کہ انسان کی عافیت لا علمی میں ہی ہے۔ وہی دن اچھے ہوتے ہیں جب آپ کسی کی اصلیت سے انجان ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ لوگ حقیقی عزیتیں دے کر مصنوعی معافیاں مانگ لیتے ہیں اور یوں ضمیر کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا یہ سب کچھ، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ مکافات عمل ہوتا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں۔ یہ قدرت کا اصول ہے، جو کسی کو دو گے وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا۔ دنیا گول ہے، یہ سائنس کی تحقیق نہیں ہے، محض یہ مکمل ایک ضابطہ ہے کہ آج جو کوئی ایک مخصوص حالت میں ہے، کل کو وہی حالت گھوم کر آپ کو بھی اپنی زد میں لے سکتی ہے۔ زیادہ گرم کھانے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب سرید پکا کر ان کے پاس لائی جاتی تو وہ ان کے حکم سے اس وقت تک ڈھکی رہتی کہ اس کی گرمی کا جوش اور تیزی ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد وہ پکائی جاتی اور اپنے اس طرز عمل کی سند میں وہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس طرح کچھ ٹھنڈا کر کے کھانا زیادہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ غصہ وہ تیزاب ہے جو جس برتن میں ہوتا ہے اسے اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان اس وقت پہنچاتا ہے جب وہ کسی کے اوپر چھڑکا جاتا ہے۔